ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے طیارے میں سوار تمام 242 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ بھارتی پولیس کے مطابق طیارہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل کی عمارت پر گرا ہے۔ طیارے نے لندن کے لیے اڑان بھری تھی کہ گر کر تباہ ہو گیا۔ مسافر طیارے میں 230 مسافر اور عملے کے 12 ارکان سوار تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حادثے کا شکار طیارے میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ حادثے کا شکار طیارے میں 11 بچے بھی موجود تھے۔ بھارتی ڈی جی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے سے قبل 1:39 پر کیپٹن نے میڈے کی کال دی تھی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے ایئر انڈیا کی پرواز میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ روپانی بھی سوار تھے۔ طیارہ حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ فی الحال آپریشنل نہیں۔ ایئرپورٹ پر تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ ایئر انڈیا کی لندن جانے والی پرواز کے المناک حادثے سے متعلق امریکی نشریاتی ادارے CNN کی ابتدائی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بوئنگ 787 ڈریم لائنر طیارہ ٹیک آف کے محض دوسرے منٹ میں ہی ایک درخت سے ٹکرا کر نیچے آ کر گر گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طیارے کے پائلٹس کو ہنگامی پیغام بھیجنے کا بھی موقع نہ مل سکا کیونکہ جہاز انتہائی کم بلندی پر قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ طیارہ دوپہر 1:38 پر سردار ولبھ بھائی پٹیل ایئرپورٹ احمد آباد سے فضا میں بلند ہوا۔ ایویشن ٹریکر فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق ٹیک آف کے 1 منٹ بعد طیارہ جب تقریباً 625 فٹ کی بلندی پر تھا تو اس کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرولر سے منقطع ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد یہ رہائشی علاقے میگھانی نگر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ بوئنگ کمپنی نے اپنے مختصر بیان میں کہا ہے کہ وہ صورتحال سے باخبر ہیں اور تحقیقات میں مکمل معاونت کریں گے۔ ایئر انڈیا کے افسوسناک فضائی حادثے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ احمد آباد میں پیش آنے والا سانحہ ہمیں ہلا کر رکھ گیا ہے۔ یہ دکھ الفاظ سے باہر ہے۔ اس مشکل گھڑی میں میری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ وزراء اور متعلقہ ادارے فوری امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی اس واقعے کو دل دہلا دینے والا قرار دیا۔ کہا، احمد آباد میں لندن جانے والے طیارے کا حادثہ تباہ کن مناظر پیش کر رہا ہے جس میں کئی برطانوی شہری بھی سوار تھے۔ میں مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہوں اور میری دعائیں مسافروں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھارت کے شہر احمد آباد کے قریب ایئر انڈیا کی پرواز کو حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج ایک افسوسناک حادثے کی خبر سن کر دل دکھی ہوا۔ انہوں نے تحریک کیا ایئر انڈیا کی پرواز جس میں تقریباً 240 مسافر سوار تھے بھارتی شہر احمد آباد کے قریب اڑان بھرنے کی کچھ ہی دیر بعد تباہ ہو گئی۔ بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں بھارتی عوام سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ ابوظہبی کے البطین ہوائی اڈے پر متحدہ عرب امارات کے صدر کے بھائی اور قومی سلامتی کی مشیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی احمد الشمسی، UAE میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی اور پاکستانی سفارتی عملہ بھی وزیر اعظم کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے جس میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ UAE کے صدر اور ابوظہبی کے فرمانروا شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے جوہری عدم پھیلاؤ کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پیش کی جس میں ایجنسی کے 35 رکنی بورڈ آف گورنرز کا بند کمرہ اجلاس ہوا جہاں ایران کی مختلف قرارداد منظور کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف قرارداد کے حق میں 19 ووٹ اور قرارداد کی مخالفت میں 3 ووٹ آئے جبکہ 11 ارکان غیر حاضر رہے۔
IAEA نے 20 سال میں پہلی مرتبہ ایران کو جوہری عدم پھیلاؤ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ یورپی یونین بھارت پر زور دے گی کہ وہ سنتاس معاہدے کی معطلی جیسے ماورائے قانون اقدامات نہ کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد نے یورپین پارلیمنٹ میں بین الاقوامی تجارتی کمیٹی کے سربراہ برینڈ لانگے سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تجارت سمیت علاقائی صورتحال پر مفصل تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی وفد نے حالیہ بھارتی جارحیت اور خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بریفنگ دی۔ پاکستانی وفد نے بتایا کہ ہم امن کے خواہاں اور کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے حامی ہیں۔ اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت کی طرف سے شہری آبادی کو نشانہ بنانا اور سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنا نہ صرف بین الاقوامی قوانین بلکہ ریاستی اخلاقیات اور معاہدوں کے اصولوں کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے رکن مصدق ملک نے کہا ہے کہ بھارت خون کی ہولی نہ کھیلے، یہ کھیل ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے رکن مصدق ملک نے برسلز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار بھارت کے 2 اور اس بار 6 جہاز گرائے۔ بھارت اگر باز نہ آیا تو یہ تعداد 60 اور 600 تک جائے گی۔ آخر میں بات کرنی ہے تو امن کی ہی ہوگی، تو ابھی کر لیں۔ مصدق ملک نے کہا کہ چاہتے ہیں برابری کی بنیاد پر مذاکرات ہوں اور بنیادی مسئلہ کشمیر پر بات ہو۔ چاہتے ہیں یہ جنگ بندی امن کی شکل اختیار کرے۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، یورپی یونین میں مسئلہ کشمیر اٹھایا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے پاک بھارت جھڑپ ہوئی ہے، ٹرمپ 9 یا 11 بار کشمیر کا ذکر کر چکے ہیں۔ کشمیر، پانی اور امن کا مسئلہ اب دنیا کے سامنے ہے۔ سفارتی محاذ پر ہماری فتح کی بڑی وجہ عسکری فتح ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ عسکری کامیابیوں کا سہرا فیلڈ مارشل عاصم منیر، فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں کو جاتا ہے۔ جنگ میں کامیابی کے باوجود امن کی بات کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال، عوامی مسائل اور ترقیاتی ضروریات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے صدر مملکت کو آزاد کشمیر میں درپیش مسائل، عوامی مشکلات اور بنیادی سہولیات کی کمی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران آزاد جموں و کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود، ترقیاتی منصوبوں اور سہولیات کی فراہمی پر گفتگو کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس موقع پر آزاد جموں و کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور خطے کے عوام کی فلاح کو اپنی ترجیحات میں شامل قرار دیتے ہوئے اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے پنجاب کا بجٹ مکمل طور پر ٹیکس فری ہوگا، تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف دیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں صوبے نے صفائی، تعلیم اور عوامی فلاح کے شعبوں میں نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے۔ مریم نواز کے ہوتے ہوئے پنجاب کی عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے صوبوں کو بھی اس ماڈل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بعض صوبوں کو اس پروگرام سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ کام کرنے کے لیے 15-16 سال نہیں، صرف 1 سال ہی کافی ہوتا ہے۔ صوبائی وزیر کا دعویٰ ہے کہ پنجاب تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور عوام کی زندگیوں میں آسانی آ رہی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ دوسرے صوبے بھی ترقی کریں۔ گزشتہ 1 سال میں محکمہ تعلیم میں نمایاں بہتری آئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت حکمت عملی اور اقدامات یقینی رکھتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ کراچی پاکستان کے لیے گیٹ وے ہے۔ وفاق کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے تعمیر کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ میں سکھر موٹر وے پر مختص رقم دیکھی تو مایوسی ہوئی۔ شرجیل انعام ایمن نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے مختص رقم کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ وفاقی حکومت سندھ کو جتنا شیئر دے گی اسی حساب سے بجٹ بنے گا۔ سندھ حکومت بجٹ میں لوگوں کے فائدے کے لیے اقدامات کی کوشش کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ سال 499 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا، مگر اس طبقے کو اب بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ न डाला जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सिर्फ अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया गया है। मौजूदा बजट में तालीम, सेहत और अमन अमान जैसे शोबों को नज़रअंदाज किया गया, जबकि बरवक्त टैक्स की गर्दान की जा रही है। सोलर सिस्टम्स पर लगाया गया टैक्स वापस लिया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। उनका कहना था कि 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तालीम महंगी होती चली जा रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं तालीमी एमरजेंसी लगाएंगे। आज भी 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। घोस्ट स्कूलों में करप्शन का बाजार गर्म है। अगर तालीम पर पैसे लगाते तो आज ये सूरत हाल ना होती। नूर मुकद्दम कातिल केस में मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तफसीली तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अदालत ने अहम कानूनी निकात और शवाहिद का हवाला देते हुए सज़ा की तौसीह की। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं और मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। बैंक डकैती केस में भी बगैर गवाह वीडियो फुटेज को कबूल किया जाता है। अदालत ने रिमार्क्स किए कि अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस को तस्लीम किया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि मुजरिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को बेरहमी से कातिल किया। मुजरिम किसी भी हमदर्दी के काबिल नहीं। अदालत ने कातिल के जुर्म में सजाए मौत बरकरार रखी, जबकि ज्यादती के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने शरीक मुल्जिमान मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान की सजाएं भी बरकरार रखी हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस फैसले पर इजाफी नोट तहरीर करने का इंदिया दिया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।